السلام علیکم شیخ، میرا سوال ہے کہ ابھی معاشرے میں یہ جو موبائل پہ جو ایپ چالو ہے میوزیکل، اس کے اوپر میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ چھوٹے 5 سال کے بچے سے لے کے 80 سال تک کے بچے، اور زیادہ تر اس کے اندر جو ہے تو اپنے مسلمان کے ہی ہے، اور اس میں نے یہ بھی دیکھا ہو خاص واسطے کہ بڑی بڑی داڑھی ٹوپی والے بزرگ بھی ہے، وہ بھی کچھ اس طرح کی ویڈیو بنا رہے ہیں گانے کے اشعار کے۔ یہ اسلام ان کے پاس صحیح پہنچا نہیں ہے، پھر یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں بچوں کو اپنے؟ گانے سننے کے معنی میں یا ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں بنا کر؟ گانے بھی بتا رہے ہیں اور شاعری بھی اور ویڈیو بھی اپلوڈ کر رہے ہیں، اس میں لیڈیز بھی ہے، جینٹس بھی ہے، سب ہے، اور نوجوان بچے سے لے کے بوڑھے تک سب ہے، سب۔ اس کے بارے میں تھوڑا بتا۔ نے ایک سوال کیا کہ میوزیکل ایپس کے تعلق سے، تو دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم کسی ایپ کی اور کسی ٹیکنالوجی کے اگینسٹ نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس زندگی جینے کا ایک اپنا طریقہ ہے جو اسلام نے ہم کو بتایا، اور کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، حلال اور حرام ہے، کرنا ہے اور کچھ چیزیں نہیں کرنا ہے، اسلام ہم کو بتاتا ہے۔ اس گائیڈ لائنس کے اندر اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمیں گانے وغیرہ سننے سے پرہیز کرنا ہے۔ کیا لیکن اسلام میں گانا حرام ہے؟ تو گانا حرام نہیں، اسلام میں میوزک حرام ہے۔ تو اگر کوئی انسان اچھی نظم، نعت، حمد و ثنا، اور اس کے بعد کوئی نظم، کوئی ترانہ، کوئی گیت گاتا ہے، شریعتاً حرام نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ گیت ترانے کے الفاظ میں کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، گناہ اور معصیت کی طرف ابھارا جا رہا ہے تو پھر غلط ہے، ورنہ اچھے الفاظ کے ساتھ شعر شاعری کرتے رہیے۔ اور یہ تو مسلمانوں کی زمانے دراز سے پہچان رہی ہے، چاہے عربوں کا دور ہے تو تب بھی شعر شاعری، چاہے آج اردو زبان کا دور رہا تو شعر شاعری فارسی میں بھی کی، اردو میں بھی کی، تو یہ تو ہماری آج ہی پہچان ہے۔ اچھا شعر، سب سے اچھے شعر پڑھنے والے بھی، بولنے والے بھی آج بھی مسلمان ہیں، خاص طور سے اشعار جہاں تک کا تعلق ہے ادر۔ ٹھیک ہے، تو ہماری لینگویج ہی اردو اس ٹائپ کی، تو اس میں ممانعت نہیں، مطلب گانے میں ممانعت نہیں ہے، اشعار پڑھنے میں ممانعت نہیں ہے۔ گانے سے مراد پھر میں جو کہا، کیا کہوں میں نے؟ کفر نہ ہو، شرک نہ ہو، بدعت کی باتیں نہ ہو، گناہ اور معصیت کی طرف نہ بڑھا جاتا ہو، عورتوں کی بے وجہ خوبصورتی کے اظہارات نہ کیے جاتے ہو جس سے انسان نوجوانوں کے دل مائل ہو، اگر وہ نہیں ہے، مطلب اسلامک گائیڈ لائنس میں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بالکل پڑھا جا سکتا ہے، اس میں ممانعت نہیں۔ تو وہ گیت ہو سکتا ہے، گانا بولیے اس کو آپ، نظم بولیے، اشعار بولیے، حمد و ثنا بولیے، وہ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ بولتے ہیں شاعری کی زبان میں مہراج، یا جو لوگ پڑھتے ہیں، تو بہرحال اس میں تو منع نہیں ہے۔ لیکن اسلام میوزک کو حرام قرار دیتا ہے، پلس اسی طرح ایسی وہ چیز جو کسی کی طرف مائل کرتی ہے، کسی گناہ کی طرف یا کسی چیز کی طرف، جیسا کہ آج کل ایسے ایپس آ گئے جس میں لوگ ایک گانا وغیرہ دیکھتے ہیں، پھر وہ گانا کو دیکھ کر وہ گانے کو ایکٹ کرتے ہیں، مطلب وہ ایپ چالو کر کے زبان ہلاتے ہیں، اور وہ گانا چل رہا تھا، ایسا لگتا ہے انہوں ہی گا رہے، یا پھر ایکٹنگ کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ ایکٹنگ انہوں ہی کر رہے ہیں، سمجھے نا؟ اور پیچھے وہ ڈائلاگ یا وہ سافٹ ویئر میں وہ ڈائلاگ ہوتے ہیں اور وہ کریں، جس میں بھائی نے کہا کہ عورتوں کی بھی دیکھا جا رہا ہے، مسلم مرد بھی اس کے اندر شامل ہے، بچے بھی شامل ہے، بڑے بھی شامل ہے، اور داڑھی ٹوپی والے بھی شامل ہیں۔ تو بہرحال میں نے بھی دیکھا ہوں ایسے ڈانس وانس کی پروگرام جو واقعی میں عجیب لگ رہا تھا کہ مطلب اگر آدمی کو اگر اس کی داڑھی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو داڑھی تو ماشاءاللہ اتنی بڑی ہے، بٹ ڈانس تو ایسا کر رہے انہوں کہ اچھے اچھے ڈانسرز کو پیچھے چھوڑ کر وہ آئے ہیں ویڈیوز، میں نے خود دیکھا ہوں، مطلب لوگوں نے بولے دیکھو یہ کیا چل رہا، امیزنگ، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال اس سے کوئی دلیل نہ لیں کہ داڑھی رکھنے والے سے اچھے تو ہمیں جو داڑھی نہیں رکھتے اس لیے کہ وہ داڑھی رکھ کے ناچ رہا، ویسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ داڑھی رکھ کے وہ گناہ کرنے سے گناہ بڑھتا نہیں اس کا، کم از کم ایک گناہ اس کو ملے گا نہیں کہ داڑھی تو رکھا ہوا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ادر وے نہ لے جائے کہ برقعے میں ایک عورت بھاگ کے جا رہی ہے تو ہماری بچیاں بغیر برقعے کے اچھی ہیں، نہیں، یہ انالوجی جس کو بولتے ہیں نا، یہ طریقہ ہی غلط ہے۔ برقعہ پہن کے غلط کام غلط ہوتا ہے، اور بغیر برقعے بھی غلط کام غلط ہوتا ہے، لیکن کم از کم پہننے والا ایک حکم تو مان کے کام کر رہا ہے نا، سمجھ رہے بات؟ ایک حکم تو کم از کم مان رہا ہے۔ بہرحال تو یہ رول نہیں ہے کہ گناہ ہو رہا تو پورا کرو، نیکی ہوئی تو پوری کرو، بہرحال غلط ہے۔ لیکن تو یہ ایک اس دور میں، جدید دور کا ایک بحران ہے، ہر کوئی اس میں لگا ہے۔ میں کہوں گا ایسی تمام چیزوں کو اوائڈ کرے جو اسلام کے خلاف یا شریعت کے خلاف جاتی ہو اور جو بالکل درست نہ ہو۔ نہیں تو انٹرٹینمنٹ ہے، اب کیا آپ اسلام میں انٹرٹینمنٹ بھی نہیں ہے؟ اسلام میں انٹرٹینمنٹ ہے، ہنسی اور مذاق کے آداب انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک پورا لیکچر اس میں میں نے بنایا ہوں، ہم اس کو ضرور دیکھیں گے کہ اسلام میں انٹرٹینمنٹ، ہنسی مذاق کیسے کرنا ہے، اس کے رولس ہیں، اس کے لمیٹیشنز کیا ہیں، انشاءاللہ ہم ضرور دیکھیں گے اس کو۔ بٹ ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم کو ریئل لائف انٹرٹینمنٹ نہیں چاہیے، ہم کو سوڈو جھوٹے انٹرٹینمنٹ چاہیے جو حقیقت میں ہو بھی نہیں سکتے۔ ایسے انٹرٹینمنٹ دیکھ رہے ہیں آپ، ایک آدمی ڈنڈا اٹھا کے سر پہ مار دے رہا زور سے اور بے ہوش ہو جا رہا، سب ہنس رہے ہیں۔ ریئل لائف میں ڈنڈا نہیں، چھڑی مارو تو مر جائیں گا آدمی سر پہ، تو وہ ایکچوئل میں نہیں ہے، وہ چیز آپ کر بھی نہیں سکتے پریکٹیکل لائف میں، سب فالتو اور جھوٹی ہے نا۔ تو بہرحال ریئل لائف میں تو بہرحال ایسے ایپس جس کے اندر
آپ گانوں کو امیٹ کر رہے ہیں، میوزک کے ساتھ جو ہوتے ہیں، خالی نظم اشعار ہوتے ایک الگ بات ہے، اور اسی طرح ڈائلاگس کو امیٹ کر رہے ہیں جو گناہ اور معصیت کی طرف لے جاتے ہیں. اگر جنرل ہو تو کوئی بات نہیں، تو بہرحال یہ درست نہیں ہوگا. میں کہوں گا ہمیں اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تھوڑے دن تو ہم یہ چیز کرتے رہیں، بعد میں اللہ نہ کرے کہ ہم ان گناہ میں بڑھتے رہیں. اور ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کسی گناہ کو چھوڑتا نہیں جانتے بوجھتے، تو دیکھا گیا کہ وہ گناہ کرتے ہوئے اس کی موت آ جاتی ہے، مطلب موت تک وہ گناہ کو نہیں چھوڑ پاتا. لہٰذا توبہ کا ہم جذبہ رکھیں اور ایسے تمام چیزوں سے جو شریعت کے مطابق نہیں ان سے بچنے کی اپنے آپ